کے بعد اس بندے کو میں پکڑ کے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں. ذہن میں ہے بات؟ اس کو میں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں. ایک طرف وہ بندہ ہو جو پیدا ہوا شراب بھی پی, زنا کا ارتکاب بھی ہوا, چوری بھی کی, ڈکیتیاں بھی کی, جھوٹ بھی بولے, چغلیاں بھی کھائیں, رشوت بھی کھائی, سود بھی کھایا, محرمات کا خیال بھی نہ رکھا, لیکن خدا نے قسمت بنا ڈالی. یار ساتھ دو گے تو بڑی انشاءاللہ میں آپ کو گفتگو سمجھانے کی کوشش کروں گا. پیار سے سبحان اللہ کی آواز آ. اللہ نے قسمت بنا ڈالی. کیسے؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. میرا رب کا قرآن کہتے فرمایا تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, رب نے تمہیں جہنم سے بچا کر جنتی بنا دیا. اب ہم نے مفسرین کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ اللہ نے تم پر قرآن کی علوم منکشف کی ہے, تم بتاؤ کہ رب نے ہمیں جہنم سے بچا کے جنتی کیسے بنا دیا. تو راس المفسرین اس آیت کے تحت امام راضی فرماتے ہیں, رب نے دنیا والوں کو جہنم سے جنت کی طرف اس طرح بھیج دیا, جہنم سے بچا کر جنتی اس طرح بنا دیا. فرمایا ان کی اندر اپنا محبوب, ان کے اندر آمنہ کے چاند کو بھیج کر دنیا والوں کو جہنم سے بچا کے جنتی بنا دیا ہے. جنت کی طلب ہونی چاہیے. جنت خان نام رکھنے سے جنت نہیں ملتی, جنت کی طلب ہونی چاہیے. جنت کی طلب بولو. لیکن جنت سے بڑھ کر جنت کے مالک کی طلب ہونی چاہیے. جنت کی طلب چیز ہے کیا, نہیں بلکہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ جنت تو ملے گی سرکار کے صدقے, جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ. جنت کیا ہے؟ جنت کے علاوہ کچھ اور بھی مانگو. جیسے حضرت ربیہ نے عرض کی تھی حضور پڑوس چاہیے جنت میں آپ کو. تو خیر میں تو نہیں جانا چاہتا, بات لمبی ہو جائے گی. بات کہاں چھوڑی ہوئی؟ ایک بندہ تھا سارے گناہ ہوئے اس سے, لیکن خدا نے قسمت بنا ڈالی. خدا نے کیا کر دیا بولو؟ کیسے؟ کہ میرے سرکار کی زلف کا اسیر بن گیا, میرے سرکار کے حسن کا طلبگار بن گیا, میرے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھنے کا طلبگار بن گیا. اور جس نے میرے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھ لیا نا, دنیا کی ساری نعمتیں بھول جایا کرتا تھا. کیوں؟ کہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. میرے دل کی یہی آرزو دن رات اسے پڑھتا رہوں. بنا ڈالی, جنتی بنا دیا. کیا کر دیا بولو؟ کیسے؟ سرکار کی زلف کا, سرکار کے حسن کا قیدی بن گیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کلمہ پڑھ لیا, سارے گناہ کیے, کفر بھی کیا, شرک بھی کیا, ہر طرح کا گناہ اس سے اس کا ارتکاب ہوا. حضور کی بارگاہ میں حاضر. اور یہ غالباً ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک اس مفہوم کی موجود ہے. سیاہ ستہ کا حوالہ دوں, الحمدللہ بڑی اعتماد کے ساتھ دے رہا ہوں. سیاہ ستہ سے دکھانے کا میں بالکل پابند ہوں. سیاہ ستہ میں بات موجود ہے. کافروں کے لشکر سے بندہ نکلا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آپ کے مقابلے میں کھڑا تھا, اب آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں, اب آپ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا مجھے قبول ہے. آئے ہائے یار, پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے. حضور نے کیا فرمایا بولو مجھے؟ اور جس کو حضور قبول کر لیں, یہی آرزو
जहां सुर्ख रू, मिले दो जहां की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। सरकार ने फरमाया मुझे कबूल है। सरकार ने कलमा पढ़ा दिया, क्या कर दिया बोलो? उधर काफरों ने देखा कि हमारा फौजी था मुसलमानों की सफों में खड़ा है, पीछे से तीर खींचा, मारा, अलग में लगा, सरकार के कदमों में गिरकर उन्होंने कलमा पढ़ते हुए मौत उनको नसीब हो गई। सरकार के कदमों में मौत आ गई। आए मौत आवे जे आवे, सरकार दे बुए थे, सरकार दे आए। ओ सादतमंद सहाबा, किसी ने मेरे मुस्तफा के हाथों में मौत किसी को नसीब हो गई, किसी को सरकार के कदमों में मौत नसीब हो गई, कोई सरकार के चेहरे को देखते हुए फरिश्ते अजल को लब्बे कह रहा है। वाह तुम्हारी किस्मतों पे दुनिया के सारे जवान कुर्बान हो जाएं, सारे सुन्नी कुर्बान हो जाएं। वाह सहाबा तुम्हारी अज़मतों को सलाम कि तुम्हारी सुबह शामें मेरे मुस्तफा की कुर्बतों में गुजर गई है। कलमा पढ़ लिया, सरकार के कदमों में गिर गए, रूह परवाज कर गई। क्या हुआ बोलो? रूह बोलो। मेरे सरकार ने ऐलान कर दिया, मेरे सरकार ने फरमाया ओ सहाबा आओ, किसी ने अगर जन्नती का चेहरा देखना है तो मेरे कदमों में गिरे हुए बंदे की मैयत को देख ले। न नमाजें पढ़ी है, न चिल्ले लगाए हैं, न बिस्तर उठाए हैं, कुछ भी नहीं किया, न ज़कात दी है, न नमाज पढ़ी है, न वुज़ू किया है, न गुस्ल किया है, न कुरान पढ़ा है। अरे सिर्फ चंद लम्हे इस्लाम की हालत में मेरे मुस्तफा की गुलामी के अंदर बसर हो जाती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं आओ, जिसने जन्नती का चेहरा देखना हो मेरे कदमों में पड़ा हुआ है। फरमाया क्या कर ले, इसको देख ले। गोया उसने क्या कर लिया? जन्नती का बोलो, जन्नती का चेहरा देख लिया। अब उसी बंदे की, उसी साहबी की मैयत को मैं खड़ा कर देता हूं। एक तरफ 1 लाख साल वाला हाजी, नमाजी, रोजेदार, ज़कात, सदका, खैरात देने वाला आम बंदा जिससे गुनाह सरजद। मेरी बाईं साइड पर वो बंदा जिससे कुफर भी हुआ, शिर्क भी हुआ, ज़ना का इर्तिकाब भी, शराब भी, जुआ भी, रिश्वत भी, सूद भी, हरामखोरी भी, सब बहुत सारे उसे। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद से लेकर मौत तक कोई ऐसा काम उसने नहीं किया। कोई ऐसा काम बोलो। जिंदगी कितनी मिली? चंद सेकंड। जिंदगी कितनी मिली बोलो? चंद सेकंड। बताओ ये चंद सेकंड वाला जिसने न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न हज किया, न ज़कात दी, न सदका खैरात किया, कुछ भी नहीं किया, बताओ ये अफजल है या 1 लाख साल इबादत करने वाला अफजल है? जी, कायनात का वाबी भी, शिया भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, हवीस भी, सभी फतवा देंगे कि कौन अफजल है? मेरे नबी का सहाबी। मेरे नबी का बोलो, और बोलो मेरे नबी का, बोलो मेरे नबी का अफजल होगा। किससे? 1 लाख साल इबादत, सदके, क़िरात, चिल्ले, चमांटे, सब कुछ करने वाले, सब कुछ करने वाले से वो 1 लम्हा ईमान की हालत में गुजारने वाला क्या है बोलो? न नमाज पढ़ी, न रोजे रखे, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ईमान की हालत में मुस्तफा के चेहरे को देखा है। और यार प्यार से सुभान अल्लाह की आवाज है। सरकार के क्या किया चेहरे को? सरकार के बोलो। अब वो कमाल उसमें पैदा हो गया जो 1 लाख साल इबादत करने वाले में पैदा न हो सका। पैदा बोलो। कौन सा ऐसा इसने कमाल हासिल कर लिया कि उसकी निगाहों ने मेरे रसूल के चेहरे के हुस्न को अपने अंदर समो लिया है, मेरे सरकार को देख लिया है। तो सुनियो फिर क्यों नहीं अकीदा बना लेते? क्यों नहीं उस पार्टी को छोड़ देते जो कहती है अस्तगफिरुल्लाह नबी हम जैसा? अरे मैंने कहा मेरे मुस्तफा की चौखट के मंगते के बराबर कायनात का न कोई गौस हो सकता है, न कुतुब हो सकता है, न अब्दाल हो सकता है, न कलंदर हो सकता है। अरे जिसकी चौखट के गुलामों जैसा कोई नहीं हो सकता, उस बारगाह के आका जैसा कोई कैसे हो सकता है? उस बारगाह के आका जैसा कोई कैसे?
اسی لیے ہم سنی کیا کہتے ہیں کہ تیری نئی مثال سونیا سونیا تیری نئی ما توفیقی اللہ باللہ 4-5 جملے نے ممی آنے پرسوں تے اگے گفتگو کرسانا تے بعد گفتگو ختم جو چاہتے میں گفتگو آگے کرو میرے ساتھ مل کے پڑھنے سرکار کی نعت کہ تیری نئی مثال سونی سونیا تیری نئی سونیا تیری نہیں تو ہے آمینہ دلال سونیا سونیا تو ہے آمینہ دلال سونیا جس نبی کی چوکھٹ پہ سوالی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس نبی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے اس نبی جیسا کوئی بولو ہم سنی یہ نہیں کہتے نبی ہم جیسا نہیں ہم کہتے ہیں نبی افضل البشر ہے نبی کیا ہے بولو اور میں دیتا نا کتنا ذہن میں سٹاپ کتھے چھوڑ کے گیا سن جی ہاں کتنا زبردست ذہن ہے اے مت آکھو رہا میں یاد نہیں سی الحمدللہ میں یاد سی میں دیکھتا سن تو سن کتنا یاد ہے اور جنہ نہیں سی یاد سبحان اللہ کو اس کی برکت آئندہ گال یاد رہ سی میرے سرکار کے دائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے میرے سرکار کے بائیں سیدنا فاروق اعظم ہے میرے سرکار صحابہ کے مجمع میں آتے ہیں سیاہ ستہ کا حوالہ لے کر سیاہ ستہ کا سہارا لے کر عرض کر رہا ہوں میرے سرکار جب صحابہ کے مجمع میں آتے ہیں میرے سرکار نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اسی طرح میں حشر میں آؤں گا میرے دائیں میرا صدیق ہوگا میرے بائیں میرا فاروق ہوگا نبی کو کل کی خبر نہیں نبی قیامت کی خبریں دے رہا ہے نبی کیا کر رہے بولو قیامت کو میں آؤں گا میرے دائیں صدیق ہوگا میرے بائیں کون ہوگا بولو سرکار کو پتہ ہے کہ اربوں لوگ ہوں گے ان میں مجھے صدیق کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا دنیا میں صدیق کو ساتھ رکھا ہے قبر میں بھی صدیق کو ساتھ رکھوں گا سرکار کو پتا تھا ایک طرف صدیق ہوگا ایک طرف فاروق ہوگا حشر کو اتنا آرام سے فرشتے قبر کھولیں گے حضور جلوہ فرمائیے محفل کے صدارت کرنے والوں کو کس طرح عزت کے ساتھ لایا جاتا ہے تو سارا حشر کا میدان بپا ہے انبیاء بھی ہیں سارے حشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت موجود ہے سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ اب خدا کا دلارہ آنے والا ہے اب خدا کا بولو دلارہ آنے والا ہے سرکار آنے والے ہیں ساری اس حشر کے میدان کا دولہ دو جہاں دولہ روز جزا دولہ روز جزا تو سرکار وہاں دولہ بن کے آئیں گے سرکار کی دنیا کی نگاہیں سرکار پر لگی ہوں گی تو یہ سارا سرکار کے صدقے میں مل رہا ہے سارا بولو سرکار کے صدقے میں ہی مل رہا ہے سرکار کے صدقے سے یہ ساری بہاریں ہیں تو سرکار کے اعلان تمہید چل رہی ہے کیا خیال ہے تقریر سن سو جی ہاں یہ تو میں دیکھا نا کہ تمہید تک کتنے ساتھ دے سو تو پھر آگے تقریر تاں شروع کر سا اللہ تمہید چل رہی ہے پھر اس تو بعد میں انتظامیہ جڑا استقبال یہ ہوندہ ہوتا ہے کہ تو پھر آگے تقریر شروع کرنی ہے تو میں عرض کر رہا تھا پیچھے ایک اور سٹاپ چھوڑ کے آیا سمیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ساری کائنات میں یہ سرکار کے نام کی بہاریں ہیں کیا ہیں بولو سرکار کے جو آیت پڑھی یہ تھوڑی سی گفتگو اس پہ کر کے اجازت چاہتا ہوں یہ ذہن سے نکال لیں کہ صبح ادھر ہی ہوگی بس یہ تمہید کوئی تقریر سمجھ لینا تو اب تھوڑے تھوڑے لوگ خوش ہو گئے ہیں کیا خیال ہے تو خیر یہ محبت کی باتیں جب تک چلیں گی تو انشاءاللہ میں پھر آگے جو آیت پڑھی ہے میرا اللہ کا قرآن فرماتے محمد الرسول اللہ یہ ہر پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے اور یہی میں قرآن یوں پڑھوں تو آپ پھر بھی سبحان اللہ کہیں گے یہی قرآن میں نے پڑھا محمد رسول اللہ تو سبحان اللہ اتنی دیمی قرآن پہ سبحان اللہ کہا کرو آواز پہ سبحان اللہ نہ کہا کرو محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ
کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے، ساری کائنات میں میرے سرکار کے نام کی بہاریں۔ سٹاپ یہ تھا کہ سرکار دنیا میں نہ آئے تھے تب بھی سرکار کا صدقہ دنیا کھا رہی تھی، سرکار دنیا میں آئے تب بھی دنیا سرکار کا صدقہ کھا رہی تھی، سرکار بظاہر دنیا سے چلے گئے اب بھی دنیا سرکار کا صدقہ کھا رہی ہے، قیامت تک دنیا میرے سرکار کا صدقہ کھاتی رہے گی۔ سرکار کا صدقہ بولو۔ سب سے پہلے تو میرے سرکار کے صدقے میں جس کے دامن میں، خالی دامن میں خدا نے خیرات ڈالی، نعمت ڈالی، وہ ہم سب کے باپ، ہم سب کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ مشہور روایت ہے لیکن سناؤں گا ضرور میں اپنے ذوق میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کے حضور دعائیں کی، یا اللہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ کیا کر بولو، معاف فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، فرمایا ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو کیا کر لے گا، بولو۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، اے آدم ان کلمات کے ساتھ دعا کرو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ ارے وہ کلمات کون سے تھے؟ ایک روایت یہ کہ یہ کلمات تھے، آپ نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اور کلمات اور بھی تھے جن کو امام رازی نے لکھا، جن کو امام سیوطی نے لکھا، جن کو بڑے بڑے لوگوں نے لکھا۔ امام سیوطی کوئی عام بندہ نہیں ہے، دیوبندیوں کا بہت بڑا محدث انور شاہ کشمیری بخاری کی شرح فیض الباری کی دوسری جلد میں لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ سیوطی پہ رب نے اتنا کرم کیا تھا کہ سیوطی کو حالت بیداری میں رب نے 70 سے زیادہ مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار عطا کیا ہے۔ ارے اس سیوطی نے بھی لکھا، امام رازی نے بھی لکھا، امام آلوسی نے بھی لکھا، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ وہ کلمات کون سے تھے کہ جن کے ساتھ حضرت آدم نے دعا کی تھی، رب نے آپ کی دعا کو قبول کیا تھا۔ فرمایا وہ کلمات یہ کلمات تھے، آپ نے رب کی حضور یوں دعا کی تھی، اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد۔ یا اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ یار پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے، باہر والے خفت نہیں، باہر والے بھی پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اتنا پیار سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اتنی دھیمی اور پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ رب کی حضور دعا کی، رب نے قبول کر لیا۔ ارے رب کو پتا تھا کہ وہ میرے آدم نے میرے محمد کو کس طرح پہچان لیا ہے۔ سنیو اپنے مصطفیٰ کی نسبت پہ جھوم جاؤ کہ رب نے کتنا سونا محبوب عطا کیا ہے۔ سرکار حضرت آدم نے میرے سرکار کے نام کا وسیلہ دیا، کیا کیا بولو، میرے سرکار کے نام کا۔ اور سنیو میرے مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ دے کر میرے مصطفیٰ کے نام کی خیرات کھانے والوں اپنے عقیدے کو پختہ کر لو کہ میرے مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ دے کر تمہارے اور میرے جد اعلیٰ حضرت آدم نے بھی خدا سے خیرات مانگی تھی۔ عرض کی یا اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے کیا کر دے بولو، معاف فرما دے، کیا کر دے بولو۔ میرے رب نے پوچھا، فرمایا یا آدم، یہ سارے دے ابے دا نام کے دا جڑا آدم ازاد پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے، فرمایا یا آدم آئین عرفت محمدا وکیف عرفت محمدا ولم اخلقه۔ فرمایا آدم محمد کو کیسے پہچان لیا، محمد کو کہاں سے پہچان لیا ہے، حالانکہ ابھی تک تو میں نے محمد کو بدائے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ ابھی پیدا ہی نہیں کیا تو نے محمد کو کہاں سے پہچان لیا؟
رب کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ آدم نے کیسے پہچانا ہے؟ پتا تھا نا، تو کیوں پوچھا؟ یار پیار سے سبحان اللہ کیوں رب دنیا والوں کو مقام مصطفیٰ بتانا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے محمد کا تذکرہ میں خود اکیلا کرتا تھا، اب دنیا میں نے انسان کو پیدا کر دیا تاکہ میرے محبوب کا تذکرہ انسان بھی کرنا شروع کر دے۔ ارے میرا رب آدم علیہ السلام سے سوال کر کے میرے آدم علیہ السلام کی زبان سے میرے نبی کی نعت سننا چاہتا تھا، میرے نبی کا نام سننا چاہتا تھا، میرے نبی کا مقام دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ حضرت آدم نے عرض کی مولا، حضرت آدم نے عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، یا رب لما خلقتنی ونفخت فی من روحک رفعت راسی رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا عرض کی مولا، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا اپنی قدرت کاملہ سے میرے اندر روح پھونکی تھی، جنہاں دے اندر روح ہے ذرا پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے، الحمدللہ وہ سارے دے اندر روح موجود ہے، اے روح دبی دی ہے تلا ذرا روح کھولو، روحانیت چاہتے ہو تو روح کو کھول کے بیٹھو، پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے، روح والے سبحان اللہ کو تو بدروح ناک ہو سبحان اللہ، سارے ماشاءاللہ روح والے بیٹھے دن الحمدللہ۔ تو عرض کی مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، کس نے عرض کی؟ حضرت آدم نے۔ کس نے عرض کی؟ بولو حضرت۔ اس کو امام نبانی نے بھی لکھا ہے، اس کو امام سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ امام نبانی ایسا بندہ ہے کہ یہ اہل حدیث غیر مقلدوں کا مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ برے صغیر کے اندر اللہ نے نبانی کی صورت میں دنیا والوں کو نعمت عطا فرمائی تھی۔ فلسطین کے اندر گزرے ہیں، برے صغیر میں فلسطین کے اندر گزرے علامہ نبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے حوالے سے تو علامہ نبانی نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ رب نے پوچھا، فرمایا آدم کیسے میرے نبی کو پہچان لیا؟ فرمایا یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے نگاہ اٹھا کے آسمان پہ دیکھا تھا، علماء بیٹھے، ایک قول یہ کہ جہاں پر کعبہ ہے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا، یہیں پہ آپ کے اندر روح پھونکی گئی اور پھر روح پھونکنے کے بعد اللہ نے جنتوں میں اٹھایا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر مورت بنائی گئی، اس مورت کو جنت میں لے جایا گیا، وہاں اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ جو قول بھی مانتے ہو وہ مان لو۔ اگر یہ قول ہو کہ مکہ المکرمہ جہاں کعبہ ہے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رب نے روح پھونکی، عرض کی مولا جب تم نے روح پھونکی نگاہوں تک حیات پہنچی، نگاہوں کا تو نے نور دیا، میں نے نگاہیں اٹھا کے آسمان پہ دیکھا، وہاں تیرے عرش کے کنگروں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا سنیو ہمارا عقیدہ اور ثابت ہو گیا، حضرت آدم شب معراج میرے مصطفیٰ کے مقتدی ہیں۔ یار پیار سے سبحان اللہ کی آواز، بولو کون ہے؟ بولو مقتدی ہیں میرے نبی کے، بولو مقتدی ہیں۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں ارے مقتدی کی نگاہ، خدا کا قرآن ویسے بھی ادنا درجے کی بات کر کے اعلیٰ درجے کی بات سمجھاتا ہے۔ فرمایا شہید زندہ ہے، بتا دیا شہید زندہ ہے تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہے، تو خیر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے پیدا کیا میرے اندر روح پھونکی، میں نے نگاہ کھولی تیرے عرش کے پایوں پہ جا کے ٹھہری، حضرت آدم میں حیات ڈالی گئی، آپ زمین پر تھے، آپ کہاں تھے؟ بولو پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ دانتوں کے بنے ہوئے۔ پہلا آسمان موج مکفوف ہے، موج مکفوف تھمی ہوئی ایک موج ہے، دھواں ہے، گیس ہے، ایک موج ہے۔ دوسرا وہ دھات کا بنا ہوا، لوہے کا، تانبے کا، چاندی کا، یاقوت کے یہ آسمان بنے ہوئے ہیں، موٹا اتنا آسمان، پہلے سے زمین سے آسمان تک کا جتنا فاصلہ اتنا پہلا آسمان موٹا، پھر اس کے اور دوسرے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ارے میں نے کہا آدم کی اندر خدا روح پھونکے، آپ کی نگاہ کھلے، آپ زمین پر رہ کر آپ کی نگاہ ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے خدا کے عرش پہ رکتی ہے، تو عقیدہ بنا لو کہ آدم کا امام اپنی قبر میں رہ کر ساری دنیا میں بسنے والے غلاموں کو دیکھ سکتا ہے۔
تو حضرت آدم فرمایا آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی مولا جب پیدا کیا تھا تو تیرے عرش پہ ایک نام لکھا دیکھا تھا. کیا لکھا دیکھا تھا؟ بولو. نام لکھا دیکھا. یا اللہ سمجھ گیا کہ جس نام سے تو نے عرش کو سجا رکھا ہے تیرا بڑی عظمتوں والا پیغمبر ہے. آج اس نام کا وسیلہ دے کے التجا کر رہا ہوں. تو سرکار کے نام کی خیرات حضرت آدم نے خدا سے مانگی یا نہ مانگی؟ بولو. تو دنیا میں میرے نبی کے نام کی خیرات بٹ رہی ہے یا نہیں بٹ رہی؟ تو سرکار کا نام دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہوا یا نہ ہوا؟ تو پھر کہہ لو نا کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. سرکار کے نام کی خیرات ملی یا نہیں ملی؟ بولو. یہ ہے کہ حضور نہیں آئے تھے تب دنیا والے خیرات لے رہے تھے. جب سرکار دنیا میں ابھی نہیں آئے اور لوگوں نے بھی خیرات لی. اس کو بھی امام سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. وہ مشہور روایت کے گناہگار مر گیا، لوگوں نے گندگی کے ٹھیر پہ پھینک دیا. فرمایا کہ رب نے تیرے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف وحی کی. فرمایا آدم جاؤ میرے بندے کو عزت کے ساتھ دفن کر دو. دنیا نے گناہگار سمجھ کے پھینک دیا، لیکن تھا گناہگار لیکن نبی کے نام کا ادب کرنے والا تھا. رب نے جبریل کو بھیج دیا. آدم سے کہو کہ میرا بندہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، عزت کے ساتھ اس کو دفن کر دو. جب دفن کر کے فارغ ہوئے دیکھ پہ آپ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی گناہگار ہے کہ جس کے گناہوں کے چرچے تھے، لیکن رب کو حکم پابند ہے. یا اللہ تو نے کہہ دیا تو اب دفن کر کے چھوڑوں گا. دفن کر کے قوم نے پوچھا ہاں چونکہ لوگاں کو گل مل جلے نا تو جہاں تک اس تا حل نہ ٹونے انہوں نے پیٹ بھی درد ہوندے. اپنا بے شک کردار کیسا ہی نہ ہو لیکن کسی کے کردار کو قریدنے کے اندر ہماری بڑی ہمتیں ہم لگا دیتے ہیں. حالانکہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی سرکار کو امتی ہے، ہم بھی گناہگار ہیں، کون سے ہم معصوم ہیں؟ تو کسی کے عیب ظاہر نہیں کرنے چاہیے. سرکار نے فرمایا جو دنیا والوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے عیبوں کو دنیا والوں سے چھپائے گا. اس کو وہاں بے پردہ نہیں ہونے دے گا. تو اللہ ستار ہے. خیر جب دفن کر کے فارغ ہوئے نا، لوگوں نے پوچھا آدم رب سے پوچھو نا کہ کیوں اس کو اتنی عزت دی گئی ہے. یار سبحان اللہ کی بات. کوئی مر جائے نا تو جرنل کسی بندے کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے بھیج دے تو اس کے ورثاء کپڑوں میں نہیں سماتے. وہ جرنل کا نمائندہ ہمارے بیٹے کے جنازے میں آیا ہے، کونسلر صاحب آئے ہیں، ناظم صاحب آئے ہیں، ایم پی اے صاحب آئے ہیں، ایم این اے صاحب آئے ہیں، فلاں صاحب آئے ہیں. ارے اس گناہگار کی میت کو دیکھو کہ جس کو دفنانے کے لیے خدا نمائندہ جبریل کو بھیج رہا ہے. لوگوں نے عرض کی آدم رب سے پوچھ کے بتاؤ نا کہ کیوں بخش دیا؟ کیا کر دیا؟ بولو. کیوں بخش دیا؟ کیا کر دیا؟ بولو. کیوں بخش دیا؟ حضرت آدم نے عرض کی مولا کیوں بخش دیا؟ دنیا تو کہتی ہے بڑا گناہگار تھا. دنیا کیا کہتی ہے؟ اے گناہگاروں ہم سب میرے سمیت کون معصوم ہے؟ نبی کی علاوہ تو کوئی معصوم نہیں. 14 معصومین اور 12 معصومین وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. معصوم صرف نبی کی ذات ہے، باقی محفوظ عن الخطا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا. لوگوں نے عرض کی آدم رب سے پوچھو کہ کون سا عمل پسند آ گیا کہ اس کو جنت عطا کر دی ہے. اور یار پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے. اتنا تدفین کا اہتمام ہو رہا ہے کہ جبریل دفن کا پیغام لے کے آ رہا ہے. اللہ حضرت آدم نے عرض کی یا اللہ دنیا کے رہیے کون سے اس کا عمل تجھے پسند آ گیا؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ تجھے پسند آ گیا یا اللہ؟ تو نے اس کی تدفین کا حکم جبریل کو دے کے بھیجا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ تو گناہگار تھا. رب کی طرف سے جواب آیا، فرمایا آدم یہ بات اپنی جگہ پر پکی ہے کہ تھا گناہگار، لیکن فرمایا کلما اذا نشر التوراۃ ونظر الی
اسم محمد فقبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ فشکرت لہ ذالک وغفرت ذنوبہ وزویتہ 70 غورا. یہ بات اپنی جگہ پر پکی ہے کہ تھا گنہگار، لیکن فرمایا کلما اذا نشر التوراۃ. کیا کہا بولو؟ کلما اذا، جب یہ تورات کو کھولتا تھا نا، تورات کے ورقوں پر میرے محبوب محمد کا نام لکھا دیکھتا تھا. یار حضرت موسیٰ علیہ السلام، سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرمایا اے موسیٰ، جب بھی یہ تورات کھولا کرتا تھا، کیا کرتا تھا بولو؟ تورات کھولا کرتا تھا، تورات کے ورقوں پر میرے محبوب محمد کا نام لکھا دیکھتا تھا. یار نام محمد کا ادب کرنے والوں پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے. فرمایا نام محمد کو جب تورات کے ورقوں پہ لکھا دیکھتا تھا نا، ادب سے نام محمد کو چوم لیا کرتا تھا. ادب سے نام محمد کو بولو. فقبلہ ووضعہ علی عینیہ. ارے صرف چوما نہیں کرتا تھا بلکہ نام محمد کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا تھا. فشکرت لہ ذالک وغفرت ذنوبہ. فرمایا فرشتوں، فرمایا اے موسیٰ، مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا. فشکرت لہ ذالک، سارے گناہ معاف کر دیے. وغفرت ذنوب، فشکرت لہ ذالک، میں نے اس کی یہ صحیح قبول کر لی. وغفرت ذنوبہ، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر ڈالے. وزوجتہ 70 غورا. فرمایا موسیٰ صرف بخش کر جنتی ہی نہیں بنایا بلکہ جنت کی 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی کر ڈالا ہے. فرمایا کیا کہ اس کو میں نے جنت کی 70 حوروں کے ساتھ اس کا کیا کر دیا بولو؟ اس کو خیرات ملی کس کی؟ میرے نبی کے نام کی. میرے نبی کے بولو، میرے نبی کے. ارے دنیا میرے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی میرے سرکار کے نام کی خیراتیں کھاتی رہی. ارے دنیا میں سرکار آ گئے، سرکار کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک عمل ہم سنیوں کے لیے چھوڑ دیا. حضرت امام شامی کی رد المختار، جس کا مشہور نام رد المختار اور اس سے بھی زیادہ مشہور فتاوی شامی کے نام سے ہے. رد المختار جو در مختار کا حاشیہ ہے، اور در مختار تنویر الابصار کا حاشیہ ہے. تنویر الابصار علامہ تمرتاشی کی، در مختار علامہ حسقفی کی، اور رد المختار علامہ مفتی ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. کتاب الصلاۃ باب الاذان کے اندر آپ اذان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے امام شامی جیسا بندہ کہتا ہے جس کا فتویٰ شامی کوئی بھی مفتی اس کا سہارا لیے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. ارے اس کے فتویٰ دینے کے لیے فتاوی شامی کا وہ محتاج ہوا کرتا ہے. اس کے کتاب الصلاۃ باب الاذان کے اندر امام شامی تتمہ لکھتے ہیں اذان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں. فرمایا وَيَسْتَحِبُّ أَن يُقَالَ عِنْدَ سِمَاعِ الْأُولَى مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فرمایا جب وزن کیا پڑھے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا پڑھے بولو؟ سننے والے کے لیے کیا لازم ہے؟ وہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، یہ شرک ہے. اور میں نے کہا ہم احمد رضا بریلوی نے نہیں کہا، یہ سارے حنفیوں کا سردار شامی کہہ رہا ہے. شامی کا استاد تختاوی علل مراکی، مراکی الفلاح نور الہدا کا حاشیہ ہے، اور اس مراکی کے اوپر امام تختاوی جو شامی کے استاد ہیں انہوں نے تختاوی علل مراکی لکھی ہے. اس کے اندر بھی آپ نے لکھا، آپ نے یہی عبارت بالکل بعینی وہاں پر بھی لکھی ہے. فرمایا کہ جب مؤذن اذان پڑھے سننے والا سنی. یار پیار سے سبحان اللہ کی آواز آیا. سنی جب سرکار کا نام سنے اذان میں پہلی شہادت میں کیا پڑھے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ.
فرمایا یہ پڑھے. یہ صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ احمد رضا نے نہیں سکھایا، یہ امام شامی حنفی نے سکھایا ہے. اگر حنفیت کا دم بھرتے ہو تو کیوں نہیں حنفیوں والے عقیدے اپنا لیتے؟ اگلی بات سنو اور پھر دیکھ لو کہ حقیقت میں اگر کوئی حنفیت کا، اگر کوئی سنیت کا سچا علم بردار ہے تو وہ احمد رضا کے ماننے والے سنی لوگ ہیں. ثانیت منہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. کیا کہے قرۃ عینی؟ قرۃ عینی بھی اور تثنیہ کہو تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. دوسری بار جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والا کیا کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سنیوں کی، ان کی بے نوروں کی آنکھوں کا کہاں ٹھنڈک بن سکتی ہے؟ اب بے نوریو نور ملتا ہے نور والے کی قدر سے ملتا ہے. اگر دل کا نور چاہیے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ کے سچے گدا بن جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی کھڑکیاں کھول کر تمہیں نور عرفان عطا فرما دے گا. جب دوسری مرتبہ کہے مؤذن تو کیا پڑھنا ہے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. کیا پڑھنے بولو؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. فرمایا صرف یہ نہیں کرنا بلکہ کیا کہنے؟ اللہم متعنی بالسمع والبصر. یا اللہ نام محمد کے صدقے سے میری سماعت کی بھی حفاظت کرنا، میری بصارت کو بھی باقی رکھنا. کب؟ بعد وضعی ظفري الإبهامين على العينين. فرمایا دونوں انگوٹھے آنکھوں پہ رکھے، چوم کر نام محمد کو. کس نے لکھا؟ امام شامی نے لکھا. کس نے لکھا؟ امام طحطاوی نے لکھا. کس نے لکھا؟ صاحب فتاوی صوفیہ نے لکھا. ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں. اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے، جو سزا چور کی وہ سزا میری. اگر حوالہ درست ہو تو سنیوں عقیدہ یہ بنانا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں اگر کوئی سچا عقیدہ ہے، اگر کوئی سچا مسلک ہے تو احمد رضا کے. میرے خیال میں نے ترنم میں نہیں پڑھا قرآن تو آپ پہ اثر بھی نہیں ہوا. نحن نزلنا الذکر وإنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. خالق کی نارے کتاب اعلان کر کے کہتی ہے اس قرآن کو سینہ محمد پر اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس قرآن کے حافظ ہیں. تو قرآن کی زبان میں حافظ قرآن اللہ ہے. حافظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. تو قرآن کی بولی میں، قرآن کی دلیل میں حافظ قرآن کون ہے؟ اللہ. تو کبھی کسی سے پوچھ لیا کرو کہ اگر ہم کہہ دیں کہ نبی حاضر ناظر ہے، نبی نور ہے، نبی کمال والا ہے، نبی شریعت کا بانی ہے، نبی غیب جاننے والا ہے، نبی حاضر و ناظر ہے، نبی مختار کل ہے، نبی نور ہے، تو اس پہ فوراً بمبارمنٹ شروع ہو جاتی ہے صاحب شرک کے فتووں کی کہ غیب تو رب جانتا ہے نبی کیوں کر، حاضر ناظر اللہ ہے نبی کیوں کر. تو صاحب ان سے یہ بھی تو پوچھ لیا کیجئے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ حافظ قرآن اللہ ہے تو پھر مولوی کیوں کر. نہیں تھکے ہوئے یا تھکے ہوئے بولے اور مجھے مزہ نہیں آ رہا. جب حافظ قرآن خدا کی زبان میں قرآن کی بولی میں اللہ ہے
تو پھر یہ بھی حافظ قرآن وہ بھی حافظ قرآن، یہ تو روز 4500 شرک ہوتے ہیں یار، ان کی طرف دھیان نہیں لگتا ہے کہ یہاں شرک بدعت کا چکر نہیں ہے، یہاں اگر ٹکر ہے تو نبی کے عظمت سے ہے، نبی کے ذکر سے ہے، تمہیں نبی سے چڑ ہے، اگر تمہیں لفظوں میں کہیں گڑبڑ نظر آتی ہوتی، لفظوں میں تمہیں مغالطہ لگنا ہوتا تو تمہیں مولوی کے بارے میں بھی لگتا، پیر کے بارے میں بھی لگتا، حافظ کے بارے میں بھی لگتا۔ حیرت ہے امتی کے بارے میں مغالطہ نہ لگے اور نبی کے معاملے میں مغالطہ لگ جائے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے تو بڑی آسان سی دلیل ہے کہ حقیقی حافظ قرآن اللہ ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين